دیکھیں انسانی صحت 50% مینٹل ہیلتھ ہے. اگر آپ ریلیکسڈ ہیں، سوئے ٹھیک ہیں، ایکسرسائز کی ہے اور موسٹلی اسمائل کرنا سنت بھی ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ آلمائٹی اللہ کے ڈائریکٹ میسنجر ہیں. انہوں نے جو کہا ہے وہ برحق ہے کہ اسمائل کرنے سے آپ کی پرفارمنس، آپ کی ہیلتھ A1 رہتی ہے. میں اسلام آباد میں فرسٹ ٹائم جب گیا تھا لانگ اگو، تو ایک بہت خوبصورت پہاڑ کے اوپر انگریوڈ تھا جو سینئر لوگوں میں جانتے ہیں، اسمائلنگ از آر نیشنل سمبل. پلیز پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ہمیں اسمائل کرنا چاہیے. اسمائل کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس دیں، روڈ کے اوپر، گھر کے اندر، فرینڈ شپ میں، رشتہ داری میں. جب آپ دوسرے کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو آپ کے مسئلے خود ہی سالو ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور بالکل یہ جو آپ کی بات ہے نا، اس سے دل چاہتا ہے کہ پروگرام کا آغاز کروں ود اسمائل، کیونکہ اسمائل gives you a happiness and happiness gives you satisfaction. That's very important. اس کا بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں، اسمائل کرتے ہیں، تو اسٹیرائڈ لیول باڈی میں کم ہو جاتا ہے، جو سائنٹیفک ہے. اس سے مدافعت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ہماری باڈی میں امیون سسٹم ہے وائٹ بلڈ سیل کی صورت میں، جتنے یہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. آج کے دن جو بہت اچھی نیند جس نے لی، ایکسرسائز A1 کی، اچھا سا بریک فاسٹ کر سکے، گھر سے نکلا، اس پیشنٹ ہے کہ کسی بھی کینسر کے لیے ہر ویک میں ایک کینسر سیل اپیئر ہوتا ہے. اور ہماری مدافعت اس کو تباہ و برباد کر دیتی. ملٹیپل چین سسٹم، ایشلون سسٹم اگینسٹ کینسر سیل انفیکشن موجود ہے آلریڈی. تبھی انسان 100 ایئر کو آسانی سے اب کراس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بالکل آپ نے کینسر کی بات کی، آپ نے کہا سیل بھی موجود ہے جو کہ ان کو تباہ و برباد کر جاتا ہے، قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. تو پھیپھڑوں کا جو سرطان ہے، دیٹس ویری کامن ناؤ ڈیز، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایون ینگسٹرز میں بھی یہ جو بیماری ہے یہ پائی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ وی وانٹ ٹو ٹیک دس انٹو دا نوٹس آف ایوری ون کہ آپ لوگ ان چیزوں کو ترک کریں جو جس وجہ سے جو ہے جو ایج بریکٹ ہے 30+ کے لوگ جو ہے اس سرطان میں مبتلا ہو رہے ہیں. کینسر اوورال بڑھ رہا ہے اور انسانی تھوڑی سی کیئرلیسنس سے بڑھ رہا ہے. جو پاکستان کی فگر ہے پچھلے چند سالوں کی، ایک سال میں 22,000 نئے لوگ کینسر لنگ کا شکار ہو رہے ہیں. یہ میل کا سیکنڈ کامنسٹ کینسر ہے، موسٹ کامن کینسر ہے لنگز کا. اس کے بعد لیرنگس کا آتا ہے، یا اس کے ساتھ پروسٹیٹ امپورٹنٹ ہے. لیکن فیکٹرز نون ہیں، اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اس میں سے جو 22,000 ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں، 20,000 ہر سال ڈیتھ ریٹ ہو رہی ہے یہ لنگ کے ساتھ. اور یہ 80% میل کا مسئلہ ہے، اور 80% ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو اسموکر ہیں. 20% نان اسموکر میں ہو سکتا ہے. 70 to 80% سبھی اسموکر، پیسو اسموکر، سیکنڈ ہینڈ اسموکرز والوں کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت حد تک مینلی اوائڈیبل ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے. نمبر 2 پہ آج کا لیسن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ارلی ڈیٹیکشن سے آلموسٹ 50% لوگ کیور بھی ہو سکتے ہیں. لیکن 80% جب پیشنٹ پاکستان میں آتے ہیں، واسٹ میجورٹی پیشنٹ جب ڈائگنوز ہوتے ہیں، وہ سٹیج 3 کراس کر چکے ہیں. کینسر کی 4 سٹیجز ہیں. 4 سٹیجز لاسٹ سٹیج، جب آلریڈی جسم میں بہت جگہ پہ پھیل چکا ہوتا ہے. علاج کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لیں تب بھی 1 سال کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے پیشنٹ. اچھا، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو اگر پھیپھڑوں کا سرطان ہے تو اس کے سمٹمز کیا آئیں گے؟ سمٹمز پہ اگر نظر رکھی جائے تو بہت حد تک انسان خود بھی اس سے ارلی فیز میں ڈیٹیکشن پہ چلا جا سکتا ہے. سب سے ہے کہ اگر پیشنٹ کو 3 ہفتے کسی کو کف آ رہی ہے، ایج 50+ ہے، اسموکر ہے، فوراً اپنے ٹیسٹ ضرور کروائے. اگر کاف کبھی کبھی تھی سال میں اور اب مستقل ہونے لگی ہے، چیسٹ انفیکشن مستقل ہونے لگی ہیں، اس سے بھی زیادہ عام یہ ہے کہ بلڈ میں جب اب زور سے بلڈ میں نہیں، کھانسی کرتے ہوئے بلغم جو آتی ہے، جو چیسٹ سے آتی ہے، ہلکا سا منہ سے بلڈ آنا عام سی بات ہے. وہ تیز برشنگ کرنے سے، ایکیوٹ انفیکشن سے ہو جاتا ہے، اس کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے. اگر بلغم نکال لیا اور اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بلڈ آ رہا ہے یا بلڈ کلاٹ آ رہا ہے، یہ سیکنڈ کامن سمٹم ہے اس کا.
لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو ویٹ کم ہو جائے گا, ایپیٹائٹ کم ہو جائے گی, سانس کا پھولنا, ایگزیکٹلی سانس کا پھولنا, بالکل, جس میں تھوڑی سی چلنے سے سانس پھول رہا ہے, جو پہلے بالکل ٹھیک تھا, ایج 60 پلس ہے, اب پیشنٹ کو کیئر کرنی چاہیے, ویٹ کم ہو رہا ہے اس کا, اور اس سے بھی زیادہ نیک نوڈ اپیئر ہو رہے ہیں, بون پین ہو رہی ہے, جانڈس ہو گیا ہے, یرکان ہو گیا ہے, یہ لیٹ سٹیجز میں جا کے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ارلی کھانسی کسی کو آ رہی ہے, آواز بدل گئی ہے, اور آواز 2-3 ہفتے سے بدلی ہوئی ہے, جس کو کہتے ہیں آواز بیٹھ گئی, ہسکی سکویکی وائس ہو گئی ہے, تو اس کو تو فوراً چیک کرانا چاہیے. اچھا, دردیں کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ کمر میں درد ہوگی یا شولڈر پین ہوگی یا چیسٹ پین, کچھ نہ کچھ ہوتی ہے؟ پین کا کم ہوتا ہے, لیکن لیٹ سٹیج میں ہر جگہ پہ باڈی ایکس, پین, ویکنیس, فٹیگیبلٹی, خاص طور پہ بون پین شروع ہو جائے کسی کو اور کافی دیر ہفتوں سے جا نہیں رہی, تو فوراً ہی ٹیسٹ کروا لینے اچھا چاہیے. ڈاکٹر راشد, فرسٹ سمٹم اگر آ رہے ہیں اور وہ رول آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, فار انسٹنس دے ناٹ گوئنگ ٹو اینی انکالوجسٹ یا کسی اسپیشلسٹ کے پاس, تو کون کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ انیشلی کرا لیں؟ جو سب سے سمپل ہو, ہر جگہ چھوٹے شہروں میں بھی اویلیبل ہے, وہ تو ہم کہیں گے فوراً چیسٹ ایکس رے کرائیں. تھوڑا سا بھی شک پڑا ہے تو سی ٹی چیسٹ ضرور کروا لیں, سی ٹی اسکین آف دا چیسٹ. ٹھیک ہے. بڑے شہروں میں ہے تو پیٹ اویلیبل ہے, پوزیٹران امیشن ٹوموگرافی. یہ کافی حد تک پہلی لک میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سم تھنگ سیریسلی رانگ. پیٹ اسکین کرا لیں یا سی ٹی کرا لیں یا ایکس رے کرا لیں. ایکس رے سمپل تو ضرور فوراً ہی کروائیں, لیکن سی ٹی چیسٹ میں کافی حد تک ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے. اس کے اگر شک پڑ گیا تو فوراً ہی اینڈوسکوپک بایوپسی ہو جائے گی سیم ڈے پہ, اور 2-3 ڈیز میں ہسٹوپیتھالوجی بایوپسی رپورٹ آ جائے گی, دیٹ کین کنفرم. لیکن ایک عام بڑا انچینٹنگ سا آئیڈیا ہے جو بڑا میڈیکلی ریسرچ اورینٹڈ ہے, اس کو کہتے ہیں ٹیومر مارکرز. باڈی کے مختلف کینسر کے بلڈ کے اندر کچھ کیمیکل اپیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کارسینو ایمبریونک اینٹیجن ہے, سائٹوکیراٹین 1922 اپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے بلڈ میں. اس کی بہت ویلیو ہے سی ٹی چیسٹ کے ساتھ. یہ دونوں اگر پازیٹیو ہیں تو آلموسٹ شور ہے کہ سم تھنگ سیریسلی رانگ ان دا باڈی ہیز ہیپنڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جن کو ٹیوبر کلاسز ہو جاتا ہے چیسٹ میں, اکثر دیکھا ہے بہت پرانی بیماری ہے, اب تو خیر اس کا بہت کیور ہو چکا ہوا ہے, اب تو بہت کم سننے میں آتا ہے, وہ بھی ایک فارم آف کینسر بن سکتی ہے لیٹر سٹیج میں؟ سی ٹی, یہ جو ہے سی اے کینسر یا سی اے لیرنکس, کیونکہ ان کی ایٹیالوجی, کازز, وجوہات ایک ہی ہیں, ان دونوں کو ویری کامن ہے, لیکن ٹی بی تو پاکستان انڈیا میں ایکسٹریملی کامن ہے. ڈیولپنگ کنٹریز میں اتنی کامن ہے کہ جب بھی یہ لوگ امیگریشن لیتے ہیں یا باہر موو کرتے ہیں ٹی بی کا ٹیسٹ تو ہوتا ہے, یہ ضرور چیک کیا جاتا ہے. اگر شک پڑ جائے تو اب آپ یو کانٹ موو. اس کا مطلب کہ ٹی بی ابھی بھی کامن ہے. جس بھی بندے کو تھوڑی کوف آ رہی ہے, بلڈ آ رہا ہے, اس کو فٹیگیبلٹی آ رہی ہے, بھوک نہیں لگ رہی, ایوننگ سویٹس ہو رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا بخار رہتا ہے, اس کو بھی اپنا چیسٹ کا سی ٹی ایکس رے ضرور کروانا چاہیے. ٹی بی کی علامات میں سے ایگزیکٹلی ویٹ کم ہو جائے گا, اور یہ کسی بھی ایج میں ہوتا ہے. اور یاد رکھا جائے کہ ٹی بی صرف چیسٹ میں ہی نہیں ہوتی, باڈی کے آلموسٹ ہر آرگن میں ہوتی ہو جاتی ہے.